ہمارا جو سلسلہ ہے ڈیبیٹس کا پبلک پالیسی پہ، یہ کچھ عرصے سے ہم مستقل بنیاد پہ سی پی ڈی آئی کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں، جس میں ہم سول سوسائٹی کے جو کنسرنس ہیں اور جو پبلک پالیسی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ چونکہ اس وقت دنیا میں اور پاکستان میں بھی ایک بہت اہم ڈیبیٹ جو ہے وہ کلائمیٹ کرائسس کے حوالے سے ہے، اور کلائمیٹ چینج نے ہماری زندگیوں کو انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی متاثر کیا ہے۔ جب ہم کلائمیٹ چینج کی پہلے بات سنتے تھے، پڑھتے تھے، تو یہ وائلڈ فائر کے حوالے سے بات ہوتی تھی، کبھی فلڈز کے حوالے سے بات ہوتی تھی، کبھی اس کے اوپر بات ہوتی تھی تو ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز پہ بات ہوتی تھی، اور اس کے متعلق جو نعرے آتے تھے، جو پیغام پہنچتا تھا ہم تک، وہ اس طرح تھا کہ سیو دا پلانٹ، سیو پولر بیئرز، سیو رین فارسٹ۔ لیکن یہ بات اب یہاں پہ رہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھتے دیکھتے مجھے یاد ہے علی شیخ صاحب کے جب ہم آرٹیکلز پڑھتے تھے آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، تو اس وقت یہ کہا کرتے تھے یہ ساری باتیں کہ یہ ایسا ہو جائے گا، اور اب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور بڑی تیزی سے یہ جو کلائمیٹ کرائسس ہے، اٹ ہیز پرہیپس بیکم ہیومن کرائسس۔ لیکن اس ہیومن کرائسس کے اندر ایک اور فیکٹر ہے جس کے اوپر آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس پہ ہم نے شیخ صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، ایرک سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی، اور بھی ایک دو ہمارے دوست ہیں ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی، وہ بھی ابھی کچھ دیر میں جوائن کریں گے۔ وہ اس کی ڈائمینشن ہے ہیومن کرائسس کی کہ یہ ایک ان ایکول کرائسس بھی ہے، اور اس کے جو سلوشنز ہیں وہ صرف سائنٹیفک نہیں ہیں، وہ کہیں نہ کسی سطح پہ پولیٹیکل ہیں، کسی نہ کسی سطح پر اکنامک ہیں، کہیں نہ کہیں وہ جڑے ہیں ایکسیس ٹو ریسورسز کے ساتھ، اور کہیں نہ کہیں وہ جڑے ہیں جسٹس ایز فیئرنیس کی ڈیبیٹ کے ساتھ۔ تو آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے، اور پاکستان نے بھی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی اس پہ آواز اٹھائی ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی، پاکستان کو اتنا زیادہ نقصان ہوا، تو مختصر میں حائل نہیں ہونا چاہتا اپنے اسپیکرز اور اس لسنرز کے درمیان۔ آج جو ہم جس پہ بات زیادہ تفصیل سے کریں گے وہ ہے کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے، کہ کیا گلوبل ساؤتھ، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، کیا انہوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کرائسس کو انجنڈر کرنے میں جتنا نقصان یہ برداشت کر رہے ہیں، اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کی زندگی کو، اس ہیومن کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا باقی اقوام یا بین الاقوامی ادارے اتنا رول پلے کر رہے ہیں۔ اس پہ جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہیں، علی شیخ صاحب، ایرک صاحب اس پہ بات کریں گے۔ مختار صاحب آپ بھی بیچ میں ضرور جہاں ضرورت محسوس کریں آپ انٹرجیکٹ کیجئے۔ تو مائک از ود علی شیخ صاحب، آپ تھوڑا سا ذرا اس کی ہسٹری بھی بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے انفولڈ ہوا، اینڈ ہاؤ یو لک ایٹ دا ہول ایشو آف کلائمیٹ جسٹس اینڈ کلائمیٹ کرائسس۔ تھینک یو ویری مچ۔ علی صاحب آپ کے پاس مائک۔ چلیے، فرسٹ آف آل بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا، اور بہت شکریہ اتنے اہم ٹاپک پہ بات کرنے کا۔ آپ نے آخر میں ہسٹری کا لفظ کہا، تو حالانکہ میں ہسٹری کی کم بات کرنا چاہ رہا تھا، لوگوں کو اول تو معلوم ہوتی ہے، نہیں تو وہ ریلیٹیولی آسانی سے مل بھی جاتی ہے۔ میں اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے بات کروں گا۔ میں کچھ ایسے ایسپیکٹ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں ہماری توجہ، جس طرف عام طور پہ نہیں جاتی۔ ڈیولپنگ کنٹریز میں، پاکستان میں خاص کر موجودہ فلڈز کے بعد، یہ آل آف سڈن بہت پاپولر سبجیکٹ ہو گیا، اور اس میں ایک ازمپشن یہ ہے کہ جیسے دنیا کا جو سسٹم ہے وہ کوئی جسٹس پہ بیس کرتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے دیٹ از ناٹ دی کیس۔ اس لیے میرے خیال میں بہت ساری ڈبیٹ جو جسٹس کے ارد گرد جاتی ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹی سے جو ڈومیسٹک سیٹنگ میں آتی ہیں اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ میں اس کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا۔ اور دوسری چیز جو میں عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، رائٹس ڈیٹرمن ہوتے ہیں
رولز اینڈ رسپانسبلٹی کے ساتھ. کچھ obbligations ہوتی ہیں جن کے اگینسٹ آپ رائٹس لیتے ہیں. تو کلائمیٹ چینج کا جو گلوبل آرڈر ہے اس میں رائٹس اور رسپانسبلٹیز ڈیفائن نہیں ہیں. ہماری ایک خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ امیشن کاز نہیں کیے تھے، سو یہ سارے ڈیزاسٹر کی وجہ جو یا کلائمیٹ چینج کی جو وجہ ہے وہ جن لوگوں کے امیشنز کی وجہ سے پرائمریلی ہوا، تو ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہمیں کمپنسیٹ کریں. ہم اب ڈیزاسٹرز کو مور کلیئرلی سائنٹیفکلی ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو دیر شوڈ بی اے پروسیس آف ریٹریبیوشن اور ایک ریپریشن ہونی چاہیے. یہ ہماری خواہشات ضرور ہیں، مگر اپ ٹو پیرس ایگریمنٹ اینڈ واٹ ایور discussions have happened since, including Glasgow, اس چیز کا دور دور کسی جگہ پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. لہٰذا پہلے تو میں جن لوگوں کی خواہش ہے کہ پاکستان کو کوئی بہت بڑا چیک ملے گا، کبھی ہم 30 بلین کہتے ہیں، کبھی 40 بلین کا کہتے ہیں، میں ان کی امیدوں پہ ان پاپولر کام کر کے پانی پھیرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے آپ کو کوئی $1 کی کمپنسیشن نہیں دینی. آپ ریپریشنز کو بھول جائیں، کیونکہ آپ کی کلائمیٹ چینج کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہیں. اس چیز کو میں یہیں پاک کرتا ہوں، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ مجھ سے لاس اینڈ ڈیمیج کے بارے میں سننا چاہیں گے، بعض لوگوں کے ذہن میں اور کوشچن بھی ہوں گے، مگر وہ ہماری فیوچر کے آرڈر کے بارے میں ایک خواہش ضرور ہو سکتی ہے، ایک پاسبل ڈپلومسی کے رول کے بارے میں ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو گلوبل ساؤتھ کے ساتھ کس طرح سے الائن کرنا چاہیے، یا گلوبل نارتھ کے ساتھ یا گروپ آف 77 کے ساتھ کس طرح سے آرگیو کرنا چاہیے. بٹ دیٹ از اے سیپریٹ ٹاپک. مجھے اگر اجازت دیں تو میں 2-4 منٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک ہائپوتھسس کی. وہ یہ ہے کہ جی جو انٹرنل کلائمیٹ جسٹس ہے، ڈومیسٹک کلائمیٹ جسٹس، وہ فاؤنڈیشن ہے گلوبل کلائمیٹ جسٹس کی. جب تک ہم انٹرنل کلائمیٹ جسٹس کے پیرامیٹرز کو ڈیفائن نہیں کرتے، اس کی اپنی ڈائریکشن سیدھی نہیں کرتے، ہمارا گلوبل کیس کلائمیٹ جسٹس کے بارے میں کبھی سٹرونگ نہیں ہو سکتا. اور اس کو میں نیرو رکھنے کے لیے اس چیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن، جس نے ہمیں رائٹ ٹو لائف دے دیا آرٹیکل 4 کے تحت. اور وہ بڑا سمپل سا رائٹ تھا. رائٹ ٹو لائف دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کو جب بنا تھا تو اس وقت انوائرمنٹ، واٹر، پولوشن، اس قسم کی چیزیں ووکیبلری میں، پاپولر ووکیبلری میں نہیں تھی. بعد میں جو جورسپروڈنس پاکستان میں یا جو کیس لا ڈیولپ ہوا، اس کے تحت لائف کے ورڈ رائٹ لائف کو ہم نے بہت براڈلی ڈیفائن کیا، جس میں کلین ایئر بھی آ گئی، کلین واٹر بھی آ گیا، میونسپل سروسز سچ ایز سینیٹیشن بھی آ گئیں، اور بہت ساری چیزیں آ گئیں. جب آپ اس نہج پہ چلتے ہیں تو آرٹیکل 4 میں ہے دیا ہوا رائٹ، جس کو ہم نے پچھلے 25-30 سال میں بہت ریچلی ڈیفائن کیا ہے تھرو کیس لا. اور اس سے اگلا جو آرٹیکل ہے وہ اوبلیگیشنز کو ٹریٹ کرتا ہے. ان رائٹس کو کلیم کرنے کے لیے ہماری کچھ اوبلیگیشنز بنتی ہیں، جس میں ایک اوبلیگیشن ہوتی ہے ٹو اوبے دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. اور جب آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہو کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے ڈیسیشن بائنڈنگ ہیں، تو اس کے ڈیسیشن بائنڈنگ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، غریب غربا کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے ہیں، انکلوڈنگ دی اسٹیٹ. State is also duty bound to submit to the decision of the court. تو اگر کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی کلین ڈرنکنگ واٹر لوگوں کا رائٹ ہے، تو ڈیسیشن کو اوبے کرتے ہوئے اسٹیٹ کی obligation ہے کہ وہ اس ججمنٹ کو ڈیلیور کرے، اس ڈیسیشن کو ڈیلیور کرے. اگر وہ اسٹیٹ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 5 کے تحت وہ اپنی رسپانسبلٹی سے فیل ہوتی ہے. اب کلائمیٹ جسٹس میرے ذہن میں یہاں سے شروع ہوتا ہے. ایک ہماری بڑی نومینل سی انوسنٹ سی اوبلیگیشن ہوتی ہے کہ بجلی بند کر دیں، چیز کو ویسٹ نہ کریں، پانی بچا کے رکھیں. یہ چیزیں
ڈیوٹی اور ثواب کے درمیان کے ایک پیرامیٹرز میں آتی ہیں جس کے ساتھ تقریباً ہر کوئی اگری کر لے گا. مگر جو اسٹیٹ کی ڈلیوری کی رسپانسبلٹی ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ ہم نے ورڈ لائف کو ڈیفائن کرنا شروع کیا. اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہم نے بہت رچلی اس کو ڈیفائن کیا ہے پچھلے 25-30 سال میں 10-15 کیسز کی ہیلپ کے ساتھ. اچھا ایک چیز میں اور ڈیفائن کروں پھر میں اپنی بات کو میرے خیال میں کنکلوڈ بھی کر سکوں گا زیادہ آسانی کے ساتھ. رائٹ ٹو لائف بھی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اور رائٹ ٹو پراپرٹی بھی ہے. ہم اپنے ایسٹس کنٹرول کر سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, اس پہ ٹیکس دینا چاہیے. لا کو اوبے کریں تو ہمارے جو پراپرٹی کے رائٹس بھی ہیں اور پرائیویسی کا رائٹ بھی ہے. مختار صاحب بیٹھے ہیں ان کو بہت زیادہ پتہ ہے. میں ڈیجیٹل پرائیویسی کی بات نہیں کر رہا, میں وہ اس پرائیویسی کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک گھر ہے, اس کے ساتھ مجھے ایک پرائیویسی ملتی ہے. میں اپنی فیملی کے ساتھ جس قسم کی ویلیوز کے ساتھ مرضی رہوں, جو مرضی اپنے گھر میں کروں, وہ میری فریڈم ہے جو میں ایکسرسائز کرتا ہوں اپنی ڈومین میں. تو جو فلڈز وغیرہ آتے ہیں یا ابھی جو آئے ہیں تو اس کے ساتھ میری صرف ہیومن لائف تھریٹن نہیں ہوئی یا اس کا نقصان نہیں ہوا, ہمارے پراپرٹی کا بھی ہوا, ایسٹس کا بھی ہوا. مال مویشی آپ کہہ لیں, آپ گھر بار کہہ لیں, آپ ہماری اسٹینڈنگ کراپس کہہ لیں, آپ ہمارا انفراسٹرکچر کہہ لیں, ہمارے بریجز کہہ لیں, جو مرضی اس کیٹیگری میں لے کر آ جائیں, اس کا بھی ہوا. اور اس کے ساتھ ہماری پرائیویسی کا بھی نقصان ہوا. ہمارا شیلٹر گیا, ہم سڑکوں پہ آ گئے, عورتیں ٹوائلٹ کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں سڑکوں میں, بیزار ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں, پانی قبریں کھودنے کے لیے خشک جگہ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی ایک وائلیشن ہوئی, اور یہ وائلیشن فرسٹ ٹائم بھی نہیں ہوئی, مگر اب ہمیں بہت کلیئرلی پتا ہے کہ اس کی ایک رسپانسبلٹی تھی جو لا کے تحت اسٹیٹ نے پوری کرنی تھی. اچھا اب آپ کہیں گے کہ اسٹیٹ پور ہے اس لیے نہیں کرتی. I beg to disagree with that argument, اور اسی کے ساتھ میں کنکلوڈ کروں گا. کلائمیٹ چینج فلڈز کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہم اپنے بزرگوں سے پوچھیں تو فلڈز برنگ فرٹیلیٹی. ہماری ماؤنٹین سے جو پانی آتا ہے اس کے ساتھ سیڈیمنٹس ہوتے ہیں, اور ہر فلڈ کے بعد بمپر کراپس ہوتی ہیں. جو اس سال کا نقصان ہوتا ہے اگلے سال وہ لوگ یا فارمر جو ہیں باؤنس بیک کر سکتے ہوتے ہیں. اب پرابلم وہاں پہ آتی ہے جب آپ نے ایسا انفراسٹرکچر بنانا شروع کیا یا ایسی پور پلاننگ کرنی شروع کی کہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ کچے میں بنا دیے. کچے گھروں کو آپ نے دریاؤں کے یا فلیش فلڈ کے راستے میں ہاؤسنگ کالونی کی صورت میں کر دیا. وہاں پہ آپ نے وابڈا کی بجلی بھی دے دی, اسکول بھی دے دیے, آپ نے ہاسپٹلز بھی وہاں پہ بنا دیے. تو اسٹیٹ نے ان کو ریگولرائز بھی کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بیکیم اے پارٹی ٹو دیئر ولنریبلٹی, ٹو دیئر میل اڈیپٹیشن, and that enhanced their that weakened their resilience, which essentially means state دو لیول پہ جا کے فیل ہوئی. ایک اس نے جو ریزیلینٹ دینی تھی آپ کو انفراسٹرکچر اور پلاننگ, اربن اینڈ رورل, ایگریکلچرل اینڈ نان ایگریکلچرل, وہ نہیں دی, اور دوسرا الٹی پریکٹسز کر کے اس نے ہمیں اور ویک کیا. میرے خیال میں اس کے ساتھ مجھے کنکلوڈ کرنے کی اجازت دیجیے گا کہ اتنا جتنی کراچی میں بارش ہوئی, اربن فلڈنگ ہوئی, اسلام آباد میں ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش زیادہ نہیں تھی, انفراسٹرکچر انیڈیکویٹ تھا. یہ اگر آپ کا انفراسٹرکچر میل اڈیپٹیشن والا سندھ میں اتنا نہ بنا ہوتا تو ابھی تک اتنا پانی نہ کھڑا ہوتا, ابھی تک لوگوں کے اتنے گھر نہ گرے ہوتے. اگر بلوچستان میں رن آف کے ساتھ قریب لوگوں کے گھر گرے ہیں تو اگر وہ اکبر کے زمانے سے مڈ ہاؤسز میں رہ رہے ہیں تو اسٹیٹ آف پاکستان فیلڈ in last 70 years to work on construction standards for them, to give them subsidies, to help them settle in better area, in more secure areas. ابھی کل سندھ کا میں کسی جگہ میں نے لرن کیا کہ جو نان ریونیو ولیجز ہیں 60% ٹوٹل وہ بن رہے ہیں اس وقت سندھ میں, اور ان 60% میں سے آدھوں سے زیادہ کی جو پاپولیشن ہے وہ 50 گھر یا اس سے کم ہے. In other words, یہ ہیملٹس کی جو ولنریبلٹی ہے یہ پور پلاننگ کی وجہ سے. اگر آپ نے ان کو ایک جگہ پہ کنسولیڈیٹ کیا ہوتا تو شاید اتنا ڈیزاسٹر نہ ہوتا. اچھا جب تک ہم یہ نہیں کرتے تو انٹرنیشنل فورم میں جب آپ جائیں گے تو آپ جا کے ان سے کہیں گے جی ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہوگی, تو وہ کہیں گے کہ یہ تو آپ کی ڈیولپمنٹ کا قصور ہے,
पैसे तो आपके पास बहुत है, आपने इधर उधर सड़कें चौड़ी करने में लगा दिए, कुछ और बनाते रहे आप, ये जो बनाने की चीजें थी इनको आपने इग्नोर किया। तो मेरे ख्याल में जो काउंटर आर्गुमेंट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, ना आपके पास बेस लाइन है, ना आपके पास स्ट्रेटजी है, ना आपके पास फॉरवर्ड प्लानिंग का कोई डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस पे आप कहें कि अब हम ये करेंगे। तो आपका केस बहुत वीक है कि अगर हम आपको बख्शिश का या असिस्टेंस का या कंसेशनल फाइनेंस का कोई सपोर्ट दे भी दें तो वो बहुत वेस्टफुल होगी। Therefore, the West is not as generous in extending support to this human tragedy as it would have been in case where we had our house in order and we had a better climate justice. Therefore, the way forward in my mind is to invest in domestic climate justice. Thank you very much, sir. बहुत شکریہ شیخ صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے بات کی اور یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ وی ہیو ٹو لک انورڈ اینڈ وی ہیو ٹو لک ایٹ ریجنل اینڈ ڈیولپمنٹ ڈسپیرٹیز ود ان اوور اون کنٹری, اور ہماری اپنی جو ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجیز ہیں اس کو سمجھنا, دیکھنا, اس پہ بات کرنا شاید بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایرک, آپ بتائیے, آپ اس کو آپ نے کلائمیٹ کو بہت عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ریسرچ کے ٹاپکس بھی اس سے ملتے جلتے ہیں. ہاؤ یو لک ایٹ دی گلوبل اینڈ نیشنل سیناریو آف کلائمیٹ جسٹس دی کیس آف پاکستان؟ جی ایرک پلیز. تھینک یو ویری مچ. علی شیخ صاحب نے کافی اچھی ڈیٹیل میں پوری سمری ہمیں بتا دی ہے. آئی ایگری وتھ ہز پوائنٹس. میرا کل ایک ٹویٹر اسپیس ہوا تھا. آئی واز وتھ مائیکل اینڈ عائشہ خان. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کلائمیٹ ڈسپلیسمنٹ اینڈ کلائمیٹ ریفیوجیز, اور آج کا جو آپ نے ٹاپک چوز کیا وہ کلائمیٹ جسٹس ہے. تو جیسے ہی میں نے یہ ٹرم دیکھی کلائمیٹ جسٹس تو میرے دماغ میں پھر کلائمیٹ ڈسپلیسمنٹ آئی ہے. سو the natural disasters, climate-induced natural disasters which you're seeing today, they're all creating climate displaced people, climate refugees, اور یہ بہت بڑا climate justice کا پھر سوال کھڑا ہوتا ہے. میں دو چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں very very quickly, that in the north of Pakistan with glacial floodings, people will have to reallocate to different places, to safe havens. یہ بھی climate justice کا سوال ہے, وہ climate displaced لوگ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. ساؤتھ پاکستان میں چلتے ہیں. ہماری ایک تو جغرافی بڑی ڈائیورس ہے. رائزنگ سی لیولز وہاں ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. آئی ہیو بین مائی سیلف ٹو مینی آئیلینڈز ڈاؤن دیر, اور کافی کوسٹل کمیونٹی سے بھی میری بات ہوئی ہے. وہ لوگ بھی ری ایلوکیشن کی طرف جا رہے ہیں بیکاز آف رائزنگ سی لیولز. آئیلینڈز بھی ڈس اپیئر ہو رہے ہیں اور کوسٹل لائنز بھی ہیں, وہ بھی جو ہیں وہاں جو گھر بنے ہوئے ہیں, کچے گھر بنے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو بھی اب اربن سلمز کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کلائمیٹ جسٹس کا سوال ہے بہت بڑا. اور the people who contribute least to the climate crisis suffer the most. ان لوگوں نے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا اور سب سے زیادہ سفر یہی لوگ کر رہے ہیں. بات کلائمیٹ فائنینسنگ کی جو ہے علی شیخ صاحب نے بڑی اچھی کی. میں بالکل ان سے اگری کرتا ہوں کہ ویسٹ کی طرف تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں چاہیے. ہمارا اپنا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. فار مینی ڈیکیڈز وی آر ٹیکنگ انٹرنیشنل ریلیف ہمیں ملتی جا رہی ہے, لونز ملتے جا رہے ہیں. ہم نے صحیح جگہ لگائیں. Have we put in all of those funds in the right places to, revamp our governing structures? No, we haven't seen that. تو اگر ویسٹ سے ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا قصور ہے, مینچسٹر اور نیو یارک کی فیکٹریز نے اسٹارٹ کیا گرین ہاؤس ایمیشنز, تو ہم اب سفر کر رہے ہیں, اور ایشین کنٹریز, افریقن کنٹریز, ڈیولپنگ نیشنز, گلوبل ساؤتھ جو بھی ٹرمز ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. وہ کہیں گے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے ملکوں میں. اور جو ہم لوگوں نے ریلیف بھی آپ کو دیا, بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے تھرو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے, انفراسٹرکچر پلاننگ کے ان لوگوں نے ہمیں اتنے فنڈز دیے. تو کیا کیا ہم لوگوں نے؟ وی ہیو ڈن نتھنگ. اینڈ unless and until we realize that the climate crisis is related with the economic turmoil, food security insecurity بھی بڑھتی جائے گی, فوڈ شارٹیجز ہوں گے, اور یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں کلائمیٹ چینج سے. ایک اور میں چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. آئی ووڈ لائک علی شیخ صاحب ٹو آلسو کامنٹ آن دس. آئی ہیو بین ویری ووکل اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ ٹھیک ہے, آئی اگری دیٹ climate change is now a provincial topic. But at the same time, in the last 2 years, the federal climate change
budget has been decreased by more than 30%. Now, I believe कि एक फेडरल यूनिट तो ऊपर हो के सुपरवाइज कर रहे कि सारे प्रोविंसेस क्या कर रहे हैं. जो चीज बलूचिस्तान में हो रही है सिंध भी वही सफर कर रहा है, जो नॉर्थ में हो रही है केपीके में वो फिर पंजाब और साउथ वाले भी सफर करेंगे, सिंध वाले भी. तो एक obviously I've done my research, I've seen different countries in South Asia, federal climate change budgets भी उनकी quadruple हो रहे हैं कि फिर national response अच्छा हो. लेकिन हमारे यहाँ climate change के budgets जो हैं वो कम किए जा रहे हैं. And also very alarmingly in 2021 climate change का जो budget था federal budget 98% वो PTI के billion tree tsunami project में गया था. All the facts are there. I read it in the newspaper myself. So we can't plant our way out of the climate crisis. हमने climate mitigation और adaptation की तरफ हमने पैसे लगाने, नहीं तो ये climate justice का ही बहुत बड़ा question mark खड़ा हो रहा है फिर. One last thing I want to talk about is that हम West की बात बार बार कर रहे हैं, West की तरफ देख रहे हैं कि हमें funds दें, relief दें. China क्या कर रहा है? Chinese debt पाकिस्तान की IMF और World Bank funding से ज़्यादा है. So I think more than West, China should be at the front line to help Pakistan when it comes to international relief and debt relief as well. So I mean, I would love to hear what Ali Sheikh Saab has to say about these two things कि हम जो है federal climate change budget जो है वो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, और why are we just looking at the West? What is China doing here? Thank you very much. बहुत शुक्रिया एरिक, थैंक यू वेरी मच. आपने भी उसी लाइन पे गुफ्तगू को आगे बढ़ाया और उसको मजीद डेप्थ की तरफ आप लेके गए हैं. अली शेख साहब की तरफ हम वापस आते हैं. इन द मीन टाइम अगर हमारे हाजरीन में से कोई भी बात करना चाहे, जस्ट पुट अप योर हैंड और सेंड अस अ रिक्वेस्ट for mic and we will be happy to listen and you can share your thoughts with the experts or ask questions. जी अली साहब, आप प्लीज बात कीजिएगा एरिक के सवालों का जवाब. सर आपका माइक इज ऑन म्यूट, अगर आप अनम्यूट कीजिए तो. Can you hear me? जी जी प्लीज, अब आपकी आवाज आ रही. Eric, thank you for your excellent questions. Both are very important ones for us to address. एक चीज मुझे पहले कहने की इजाजत दीजिए जो मुझे अपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में कहने की जरूरत थी. ये जो है ना विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये बहुत थकी हुई स्ट्रेटजी है कि हाय हम मारे गए, हमारा तो कसूर नहीं था, अब दुनिया आए और आके हमारी हेल्प करे. क्यों करे? क्योंकि जब ये सारी चीजें होनी शुरू हुई थी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को तय नहीं किया था. उसके बाद जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है पिछले 35-40 साल में इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन या ट्रीटीज की सूरत में, उसमें भी हमारे जो डेलीगेशन थे ये तैयारी थी वो मुकम्मल नहीं होती थी. ग्रांटेड कि वेस्ट के साथ नेगोशिएट करना आसान नहीं है, मगर हमने इस लालच में, इस एरोगेंस में कि we are a very large country and we're a nuclear country, we distance ourselves from island nations, from least developed countries and the most vulnerable countries groupings. So we have not been a meaningful player in negotiating international agreements. और उसकी अब एकदम से जब हम विक्टिम बने तो हमें उसकी याद आ गई और हमने कहना शुरू कर दिया कि जी हमें लॉस एंड डैमेज की लीडरशिप देते हैं. ये चीजें सारी बोगस हैं. जो मेथडोलॉजी दुनिया में इस वक्त पॉपुलराइज की जा रही है, मैं उसके बारे में एक फिक्रा जरूर कहना चाहता हूँ. दैट पाकिस्तान इज और दिस और दैट कंट्री इज द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री. ऐसी कोई साइंटिफिक, ये सब बोगस है. ये इंश्योरेंस सेल करने के तरीके हैं, ये लोन सेल करने के तरीके हैं. जो आदमी वल्नरेबिलिटी की फ्रंट लाइन पे है उससे ज्यादा वल्नरेबल कोई नहीं है. मैं इस्लामाबाद में बैठ के वल्नरेबल नहीं हूँ. आप जो हैं न्यूयॉर्क में बैठ के बहुत वल्नरेबल हो सकते हैं. काइंडली इस चीज को छोड़ दीजिए. और ये कहना कि पाकिस्तान जो है it emits less than 1%. For their information, there are 49 countries in the world, least developed countries in the world. All 49 countries put together, 49 of them emit less than Pakistan's emissions.
تو جیسے ہی آپ کو اس فارمولے کی بیس پہ آپ کسی سے پیسے مانگیں گے یا اسسٹنس مانگیں گے تو وہ کہے گا آپ سے زیادہ ڈیزرونگ دنیا میں 49 اور ایڈریسز پہ موجود ہیں. اور ہماری جو emissions کا گروتھ ریٹ ہے it is one of the highest in the world with most amount of economic inefficiency. اس کی example اگر آپ نے لینی ہے تو ہمارا جو 1% ہے it's very close to the emissions level of any of the Nordic countries or Australia. They are all in the same proximity of 1%. ان کی اکنامک گروتھ کا لیول دیکھ لیجئے 1% کے ساتھ اور ہمارا ریٹ آف گروتھ دیکھ لیجئے which is almost 40% since 1990. یہ بہت یہ فیلسیز ہیں، مس لیڈ کرتی ہیں ہمیں، جو ہے نا وہ مین ڈسکورس سے پیچھے ہٹاتی ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ environment is fundamentally a provincial subject. Climate change has no feet on the ground in the federal area. Federal government کی صرف ایک responsibility ہے global treaties کو honor کرنا. جو climate action ہے it's supposed to happen at taluka, tehsil and district level and below that. اس کے لیے ہمیں فیڈرل لیول پہ کوئی فائننسز نہیں چاہیے. اگر منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا بجٹ کم ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی فائننسنگ کم ہو رہی ہے. اس کا مطلب اسینشلی یہ ہے کہ جہاں پہ نہیں چاہیے وہاں پہ تو اب کم ہو گئی ہے. تو اس میں I will have a sigh of relief. گرچہ the flip side of the coin is for us to see whether or not after the 18th amendment climate related investment or environmental investments in EPAs and EPDs in the provinces are increasing or not. They are not proportionally linked. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے جتنی کم کرے گے وہاں پہ بڑھ جائے گی. وہاں کی ایلوکیشن کی رسپانسبلٹی وہاں کی پروونشل گورنمنٹ کی ہوگی، لاہور میں یا کراچی میں یا کوئٹہ میں یا ایلسویئر. تو ان دو چیزوں کو کائنڈلی لنک کر کے دیکھیے کہ جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے بابوز ہیں اکثر بیشتر وہ کہتے نظر آتے ہیں، یا ہاں ہمارے جیسے جو انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ کہتے نظر آتے ہیں دیکھیں جی بجٹ کم ہو گیا. کوئی بات نہیں، بجٹ ان کا کم ہوا کہ نہیں ہوا، مین بات یہ ہے کہ آپ کا PSDP جو ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بنانے کا جو سائیکل ہے 1500 بلین ہوتا تھا، پچھلے 2-3 سال میں وہ کم ہو کے 1000 بلین رہ گیا. اب پچھلے 2-1 سال سے وہ 500 بلین اور ان فلڈنگ کے بعد وہ 500 بلین سے بھی کم ہوگا. اب کوشچن یہ ہے کہ اس 500 بلین کی جو سپینڈنگ ہے وہ کلائمیٹ سمارٹ ہے کہ نہیں ہے، whether or not there is adaptation and mitigation woven into those projects or not. اور وہاں پہ ہمارا جو ریکٹ ہے وہ کافی ویک ہے، کافی ڈسمل ہے. Most of our projects, most of public sector investment is going towards mega projects, and that we have seen create more hazards and more vulnerability than would be the case. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے کے آپ کے دوسرے کوشچن کی طرف آنا چاہتا ہوں. بلین ٹریز والا جو تھا، ابھی یہ انڈس ہائی وے منی تو شاید پہلے کی تو ایکسپینڈ کر کے موٹر وے کا سٹیٹس دیا، اس کے نیچے کلورٹس نہیں بنے. دوسری طرف ریلوے چل رہی ہے اس کے پیرالل، وہ انگریز کی بنی، وہ ہائی لیول پہ ہے. پانی آتا ہے پیچھے سے، اس کے نیچے کلورٹس بنے ہوئے ہیں، پانی آتا ہے اس موٹر وے کے اوپر سے گزرتا ہے، اور وہ موٹر وے جو ہے جو ہماری وہ ایک چوک پوائنٹ بن گئی. دس از اے ویری گڈ ایگزامپل آف میل اڈیپٹیشن. دنیا بھر میں پورٹ سے 5 سڑکیں نکلتی ہیں اور پہاڑی پہ 1 پہنچتی ہے. ہمارے ہاں سی پیک کے شوق میں 5 موٹر ویز ماؤنٹین سے آتی ہیں اور کوسٹل ایریا تک بیرلی 1 پہنچتی ہے، وہ بھی اس قسم کے فلڈز کو جو ہے نا کوپ نہیں کر سکی. So there is something fundamentally wrong. Zubair sir, please allow me to say this, with our development model. This development model is very exclusionary. It reflects more of elite capture. It does not cater for the vulnerability that exists at the local level, جہاں پہ فوڈ سیکورٹی کے ایشوز ہیں، میل نیوٹریشن کے ایشوز ہیں، سٹنٹنگ کے ایشوز ہیں، جہاں پہ اب فلڈز کے ساتھ اگر کسی کا اسکول گر گیا تو اگلے پروبیبلی 10 سال وہ نہیں بنے گا. اگر ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں تھا تو پچھلے 6 سال بھی نہیں تھا، اگلے 6 سال. These are the climate change related issues that we are concerned about. Only one sentence جس کا آپ نے خود جواب دیا تھا on 1 billion trees project.
آپ نے بالکل صحیح کہا. آئی تھنک یور آرٹیکولیشن واز ویری اسمارٹ اینڈ ویری ویری سکسنٹ, اینڈ آئی ول ایکچولی ریکویسٹ یو ٹو ٹویٹ دیٹ اف یو کین. Eric, you said that we cannot walk our way out of climate crisis with planting trees. I fully agree with you, and I think people need to understand that. یہ ایسا ہی ہے کہ کیمو تھراپی کی بجائے کسی کو پیناڈول دے دیں. اس وقت جو پلانٹ ارتھ ہے, ہمارا اپنا کنٹری اینڈ اکانومی اور اس کے ایکو سسٹم جو ہیں وہ بہت ایڈوانس سٹیج پہ ہیں اپنے کرائسس کے, اور ان کو یہ چند ادھر ادھر کی اسپیشیز کے غلط جگہ پہ غلط پودے لگا کے we cannot go very far. Not that we are against them. They need to happen. They need to have at very large scale. And we know کہ ان اربن ایریاز میں اگر لگے ہوں تو وہ 2-4 ڈگریز اسٹریٹ لیول کے اوپر ٹیمپریچر کو بھی کم کر سکتے ہیں against to protect against heat waves. But that's a separate topic. We will save it for some other time. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ let's not oversimplify climate change crisis with tree plantation alone. Thank you. بہت شکریہ علی شیخ صاحب, آپ نے بہت ڈیٹیل سے اور بڑی عمدہ طریقے سے آپ نے ان پیک کیا ڈیولپمنٹ کے پروسیسز کو, اور یہ پوائنٹ کہ ہماری اسٹیٹ نے خود میل اڈیپٹیشن کی طرف گئے ہیں. سو وی ور پرہیپس ناٹ اڈیپٹیشن یا میٹیگیشن کو تو آپ چھوڑ دیجئے, وی ور ڈوئنگ میل اڈیپٹیشن وچ از ایکچولی اپنی ولنریبلٹیز کو بڑھانا اور لوگوں کو ڈیزاسٹر پرون کرنا, ان ساری چیزوں میں وہ چیز شامل تھی. مختار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, کائنڈلی آپ اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں یا کامنٹ کرنا چاہیں آپ پلیز کیجئے. خاص طور پہ شیخ صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جو کلائمیٹ چینج ایکشن ہے دیٹ از سم ویئر ایٹ دی لوکل لیولز, دیٹ از ایٹ دی تحصیل اینڈ ایون بلو. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ پاکستان اس کو 200 نوری سالوں کے فاصلے پہ ہے, جہاں پہ یہ سمجھ میں آئے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کا سارا پروسیس اٹ ہیز ٹو بی باٹم اپ, اٹ ہیز ٹو بی انکلوژنری, اٹ ہیز ٹو ریئلی ایڈریس فنڈامنٹل کوسچنس آف پیپل جن کو آپ افیکٹ کر رہے ہیں. مختار صاحب آپ پلیز آپ بات کیجیے. جی بہت شکریہ زبیر صاحب, میں بالکل متفق ہوں جو علی توقیر شیخ صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں اگر ایک جسٹس کا اچھا سسٹم موجود نہیں ہے تو پھر دنیا ہماری بات کیوں سنیں گی, اور میرے خیال میں یہ بہت صحیح بات ہے. لیکن میں اس پہ تھوڑا بلڈ کرنا چاہوں گا اور اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اسٹرکچرل ایشوز ہیں, اور اس میں بھی انجسٹس جو ہے وہ اس میں بلٹ انٹو ہے, مطلب اس میں انصاف کی توقع رکھنا کہ ہمیں انصاف ملے گا. وہاں پہ بھی ایک طرح کا ایلیٹ کیپچر ہے. دنیا کے بہت پاورفل ملک ہیں, اور یہ دنیا کے وہ ملک ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج کی ایک بڑی وجہ ہیں, چونکہ وہاں پہ جب ہم کنزمپشن پیٹرنز کو دیکھتے ہیں ان کی جو ایوریج کنزمپشن ہے وہ ظاہر بہت زیادہ ہے, اور ان کی اس کنزمپشن کے نتیجے میں جو کلائمیٹ چینج آ رہی ہے اس کا بھلا سائنٹیفک یہ بہت سائنٹیفکلی کلیئر نہ بھی ہو کہ ہم 7ویں بڑے ولنریبل ملک ہیں یا 10ویں بڑے ولنریبل ملک ہیں, لیکن کم از کم یہ بات تو بہت واضح ہے کہ وہ میجر کنٹریبیوٹر ہیں ٹو دا کلائمیٹ چینج. لیکن ظاہر ہے وہ اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنے لائف سٹائل کو یا اس کو ایڈجسٹ کرنے پہ وہاں پہ جو انیشیٹوز ہیں وہ ظاہر انیڈیکویٹ ہیں اور شاید ڈینائل میں بھی ہیں. امریکہ میں جب ہم ڈومیسٹک پولیٹکس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑی بڑی پارٹیاں اور لیڈرز جو ہیں اس کو ڈینائی کرتے نظر آتے ہیں, اور لیکن وہ جب ہم سے انگیج کرتے ہیں تو شاید ڈفرینٹ انسٹرومنٹس کے ذریعے سے وہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ جو ہے ہم انرجی کنزمپشن یا اس حوالے سے ہم وہ ماڈل اختیار نہ کریں یا ہم زیادہ سسٹینیبل ہوں. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اس کا اگر تھوڑا سا اور طرح سے دیکھیں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی انرجی کنزمپشن ادھر تو ٹھیک ہے لیکن ہم وہ روٹ نہ لیں, تو وہ اپنے لائف سٹائل کو ایڈجسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن شاید ہمارے ہاں میٹیگیشن کی مدد بھی ملے گی تھوڑی بہت, اور یہ کہ ہم اس کو ایڈجسٹ کریں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک دنیا میں ایک
اگر ہم نے اپنے کنزمپشن لیول نہیں بڑھانے اور کسی لیول پہ ان کو کیپ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو ان کو نیچے لے کے آنے کی ضرورت ہوگی یا اس کو ایک گرین انیشیٹیوز اس اسکیل پہ لے کے آنے پڑیں گے کہ وہ اس کنٹریبیوشن کو کم کر سکیں جو کلائمیٹ چینج میں ہو رہی ہے. اچھا جب ہم اپنے ڈومیسٹک سسٹمز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہی ہے, وہی ایلیٹ کیپچر ہے. غریب زیادہ ولنریبل ہے, جو امیر ہے ظاہر ہے انہوں نے سسٹمز اس طرح سے ڈیزائن کر لیے ہوئے ہیں کہ وہ ایک تو کنٹریبیوٹ زیادہ کرتے ہیں. اور ولی توقیر شیخ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو ویسٹ کا امیر آدمی ہے اور جو ہمارا امیر آدمی ہے, شاید ان کے کنزمپشن لیولز تو ان کے لائف سٹائل تو ایک طرح سے ہیں, وہ ایک ہی طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اسی طرح سے ایئر کنڈیشنرز, اسی طرح سے بڑی گاڑیاں, اسی طرح سے ان کے ایئر ٹرپس اینڈ سو آن. تو آپ جس طرح سے بھی دیکھیں تو وہ ملتے جلتے ان کے لائف سٹائل ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور پھر میل ایڈیپٹیشن کی بات بھی کی, یہ بالکل اگین یہ ہم روز دیکھتے ہیں جس طرح سے موٹر ویز بنائی گئی ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے کمیونٹیز پہ, وائلڈ لائف پہ. آج بھی ہمارے ہاں پبلک ٹرانسپورٹ فیسلٹیز نہیں ہیں, ریل کو جو ہے ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی ہے. کاروں کے لیے ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے اور وہ ظاہر اشرافیہ کی سہولیت کے لیے ہے کہ گھر سے نکلیں گاڑی میں بیٹھ کے اور دفتر کے دروازے پہ جا کے پہنچیں اور بیچ میں کوئی واک شاک نہ کرنی پڑے. تو مطلب یہ, اور پھر روڈز جس طرح سے بنائی گئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ پانی کو روکتی ہیں. فلڈز کے امپیکٹ, اب فلڈز تو ہمارے ہاں بڑے عرصے سے آ رہے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ اب زیادہ سویئر ہو گیا ہے چونکہ اسی علاقے میں آپ نے سڑکیں بنا دی ہیں, آپ نے بند بنا دیے ہیں, آپ نے وہ برجز بنائے ہیں تو ان کے ارد گرد بند بنائے ہیں اور اس کا آپ نے صحیح طرح سے امپیکٹ اسٹڈی نہیں کیا کہ اب اس کا پیچھے جو ہے جب آپ بند بنا کے پانی کو کنٹین کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ان لوگوں کے پہ کیا ہوگا جو اس فلڈ کیچمنٹ ایریا میں رہ رہے ہیں. تو اس پہ نہ زیادہ کوئی تحقیق ہوئی ہے, نہ ہم نے اس کے ساتھ زیادہ اس کو ایڈجسٹ کیا ہے. اور یہاں پہ ہمارے ڈیولپمنٹ پلانرز کی, پالیسی میکرز کی وہ نالائکی جو ہے بہت واضح ہمارے سامنے ہے. اچھا اس میں اب یہ ٹھیک بات ہے, اب ہمارے یہاں کلائمیٹ چینج کی منسٹری بنی ہوئی ہے, بڑے عرصے سے بنی ہوئی ہے, وہاں پہ ایک بیوروکریسی ہے. اور جب ہم ان کے کام کو دیکھتے ہیں, اب 2017 کا کلائمیٹ چینج کا ایکٹ ہے, اس کے انڈر ایک کونسل بننی تھی, مطلب جو کام وہ کر سکتے تھے کوآرڈینیشن کا, اگر آپ اس حوالے سے بھی دیکھیں تو وہ کونسل نہیں بنی, وہ ابھی آ کے شاید نوٹیفائی ہوئی ہے. مطلب 5-6 سال تو لگ گئے کونسل کو نوٹیفائی کرنے کو کہ جس کو پرائم منسٹر نے چیئر کرنا ہوتا ہے. مطلب آپ ان کو زیادہ بجٹ بھی دے دیں لیکن وہ بیسک کوآرڈینیشن کا کام بھی اگر نہ کر پا رہے ہوں تو وہاں پہ ہمیں ایک بڑی, ابھی بھی وہاں پہ کلائمیٹ چینج اتھارٹی بننی ہے, شاید نہیں بنی ہے. کلائمیٹ چینج فنڈ بننا تھا, نہیں بنا ہے. اور وہ زیادہ تر یہی کام کر سکتے ہیں کہ کوئی سارے صوبوں سے یا ضلعوں سے رپورٹس لے کے کوئی ایک جامع پکچر جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ رہے ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, کوئی مانیٹرنگ کر رہے ہوں, کوئی دنیا کے ساتھ انگیج کر رہے ہوں اور کوئی بیک سٹاپنگ کر رہے ہوں, کوئی ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہوں پروونسز کو, یا کوئی نالج شیئرنگ کر رہے ہوں. لیکن وہاں پہ ہمیں بہت کمی نظر آتی ہے. اور جہاں پہ ایکشن ہونا ہے, اب پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ لوکل گورنمنٹس موجود ہی نہیں ہیں, آدھے سندھ میں موجود نہیں ہیں, خیبر پختونخوا میں بڑے ڈیلے کے ساتھ بنی ہیں. پھر جب ہم ان کے مینڈیٹ کو دیکھتے ہیں تو کلائمیٹ چینج کا لفظ ہی نظر نہیں آئے گا آپ کو لوکل گورنمنٹس کے کام میں. اور وہاں پہ پھر اتنی فریگمنٹیشن ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے صرف انرجی ایفیشنسی کے اینگل سے بھی آپ دیکھیں تو کیا کہ آپ نے اس کو کنزرویشن کو پروموٹ کرنا ہے تو کیا یہ کسی ایک ادارے کی ذمہ داری ہے, کیا یہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کو مینڈیٹ دیا ہے؟ اب بلڈنگ ریگولیشنز جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کوئی ان کی ہیلپ کر رہا ہے کہ وہ ہر ضلع کا اپنا انوائرنمنٹ ہے, ہر تحصیل کا اپنا انوائرنمنٹ ہے کہ وہ اس انوائرنمنٹ کے مطابق ہم ان کو انکریج کر رہے ہوں کہ آپ کیسے ایفیشینٹ بلڈنگ بنا سکتے ہیں. ہر علاقے کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ یہاں پہ کیا رسکس ہیں اور اس کو کیسے ہم نے میٹیگیٹ کرنا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ہم اس کو اس حوالے سے ہمیں کوئی انیشیٹیوز یا خاص طور پہ وہ کام ہوتا نظر نہیں آتا ہے. لوکل گورنمنٹس بہت ایفیکٹولی یہ کام کر سکتی ہیں اگر ان کو یہ کلیئر مینڈیٹ دیا جائے, فریگمنٹیشن نہ ہو. اب دیکھیں روڈ سیکٹر یا ٹرانسپورٹ سیکٹر بھی ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے. یہاں پہ لوکل گورنمنٹس ہیں جن کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ لے کر آئیں, ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ سگنلز جو ہیں وہ اسٹیبلش کریں, انہی کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹس اور ان کو دیکھیں. لیکن گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ کی ذمہ داری پروونس کی ہے, ٹریفک پولیس کی ذمہ داری پروونس کی ہے, انوائرنمنٹ کی ذمہ داری پروونس کی ہے,
لیکن سگنلز بنانے کی ذمہ داری، اسٹریٹس بنانے کی ذمہ داری وہ لوکل گورنمنٹس کی ہے. تو آپ کو بہت فریگمنٹڈ مینڈیٹ لوکل لیول پہ نظر آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک تو فریگمنٹیشن ہے، دوسری طرف الیکٹڈ ٹیئر موجود نہیں ہے. یہ الیکٹڈ ٹیئر ہے جو آؤٹ ریچ کر سکتا ہے، یہ الیکٹڈ ٹیئر ہے کہ جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، جو لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کو متحرک کریں، اگر ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں. اور آفیسرز تو آتے جاتے رہتے ہیں، وہ کوئی اس طرح سے ویسٹڈ نہیں ہوتے لوکل ایشوز میں، نہ ان کو کوئی زیادہ پتہ ہوتا ہے. اب دیکھیں اگر اپنے ڈیزاسٹر رسپانس بھی کرنا ہے تو یہ لوکل بندہ ہوگا جو 50 بندوں کو فون کر کے کہہ سکے گا کہ یار آ جاؤ، یہاں پہ یہ حادثہ ہو گیا ہے، یہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آپ اپنے گھر کے دروازے کھولو، کسی کو فون کر کے کہے گا کھانے کا انتظام کرو. یہ کیپیسٹی ایک لوکل بندے کی ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ لوکل والنٹری پوٹینشیل کو بھی موبیلائز کر سکتا ہے. افسر تو صرف پٹواریوں کو موبیلائز کر سکتے ہیں، تو ہم نے وہاں پہ انویسٹ نہیں کیا. اور میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ایک جو یہ بات صحیح ہے کہ بڑی حد تک جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں وہ ہماری میل اڈیپٹیشن کی وجہ سے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک اضافی نقطہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور علی توقیر صاحب شاید بھی اس پہ کمنٹ کریں. وہ دیکھیے کہ ہماری اگر کچھ تھوڑی بہت اڈیپٹیشن ہے بھی، جو لوگوں نے خود سے کی ہوئی ہے یا ایجنسیز نے کی ہوئی ہے، وہ درجوں یا صدیوں کے اس نالج کی بیس پہ ہے. فار ایگزامپل اب سندھ میں مجھے نہیں پتا یہ کتنے عرصے بعد بارشیں اتنی بڑی ہوئی ہیں، شاید لوگوں کے لیونگ میموری میں نہیں آئی ہیں. تو لوگ خود سے بھی اڈیپٹ کرتے ہیں ماحول کے مطابق. فار انسٹنس جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں جو ٹپیکلی ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے اپنے ان کے میکنزمز بنے ہوئے تھے. ریاست ان کی مدد نہیں بھی کرتی تھی تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ جب فلڈ آنا ہے تو مویشی کہاں پہ لے کے جانے ہیں، کون سی اونچی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے چلے جانا ہے، تو وہ ان سے کو پتا تھا. لیکن جب میل اڈیپٹیشن ہوئی، جب ہم نے بند بنایا یا سڑکیں بنائیں یا موٹر ویز بنائیں، پانی روکا، تو وہ لوگوں کا وہ جو صدیوں کا نالج ہے وہ ارریلیونٹ ہو گیا. تو ایک تو یہ لوکل لیول پہ ہماری میل اڈیپٹیشن کی وجہ سے ہوا. لیکن اگر گلوبل کنزمپشن پیٹرنز کی وجہ سے یا گرین ہاؤس گیسز کی جو ایمیشنز ہوئی ہے اور جس میں گلوبل نارتھ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے اگر مونسون کا پیٹرن ہی شفٹ ہو گیا، لیٹس سے ٹورڈ سندھ یا بلوچستان، اگر اس کی سائنس کلیئر ہو یا یہ ایک واضح ٹرینڈ ہو، اب اگرچہ اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسے ہوا ہو تو پھر ہم جہاں پہ کسی حد تک اپنی میل اڈیپٹیشن کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، وہاں پہ وہ جو کلائمیٹ کا چینج کا امپیکٹ ہے کہ اگر سندھ میں پہلے اتنی کبھی بارشیں ہوتی نہیں تھی اور انفراسٹرکچر اور لوگوں کے اپنے ایٹیٹیوڈز اسی طریقے سے فارم ہوئے تھے، تو اب ان کے لیے تو یہ ایک بڑا سرپرائز ہے. اور وہ اس حصے کے تو ذمہ دار نہیں ہے. ایک حد تک ہم ضرور ذمہ دار ہیں، لیکن ایک حد تک یقیناً گلوبل نارتھ ذمہ دار ہے. اور اس پہ غالباً ایک آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا جو شاید جیفری سیکس نے لکھا ہے، اور اس میں بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کسی حد تک پاکستان کی مس گورننس کو اس کا ذمہ دار سمجھیں بھی، تو کم از کم 50-60% تو ذمہ داری گلوبل نارتھ کو یا وہ میجر کنٹریبیوٹرز، بھلے وہ چائنا ہو. مجھے نہیں پتا پر کیپیٹا چائنا کی کنٹریبیوشن اتنی ہے جتنی پر کیپیٹا یو ایس اے کی ہے، لیکن بہرحال چائنا تیزی سے اسی طرف بڑھ رہا ہے. تو وہ جو بھی کر رہا ہے پھر اس کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. لیکن یہ لینی چاہیے کی بات ہے، کیا وہ لیں گے بھی؟ تو جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر کوئی جسٹس کا اس طرح کا نظام ہے نہیں ہے، تو شاید ہمیں کوشش تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن کیا ایک ریئلسٹک توقع ہے؟ تو میں اتفاق کرتا ہوں شیخ صاحب سے کہ شاید یہ نہیں ہے. اور سوری میں نے پہلے بھی کہا آخری بات، لیکن ہماری ماضی میں یہ بہت کمزوری رہی ہے کہ ہم نے چھوٹے ملکوں کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کیا. یہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ جو ایجنڈا ہے ہم نے ڈپلومیسی میں اس کو لیڈ نہیں کیا. لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہماری ڈپلومیسی اس حوالے سے زیادہ متحرک ہو. کیا رسپانس آتا ہے یہ تو دیکھا جائے گا، لیکن ہماری ڈپلومیسی کا ایک بہت اہم یہ بلڈنگ بلاک بننا چاہیے، اور ہمیں اس حوالے سے ہر فورم پہ دنیا میں آواز اٹھانی چاہیے. امداد بھی جو ہے وہ امداد کی بجائے ہمیں انصاف کا مطالبہ کرنا چاہیے. بہت جلدی شاید اس کے نتیجے میں کچھ نہ ہو، لیکن بہرحال ہمیں انہی اقوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو اس کے نتیجے میں نقصان اٹھا رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ مختار صاحب. میرا خیال ہے کہ کلائمیٹ جسٹس کے ایک تو ریپیٹریشن کا کیس ہے جو اس کے لیے شاید بہت زیادہ بحث ہوگی اور بہت سے اس کے پولز ہیں، لیکن ایک آسپیکٹ جو ہے وہ
گرین ٹیکنالوجیز کا اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا بھی ہے کہ ہماری جو ٹیکنیکس آف پروڈکشن ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جا سکے, یہ زیادہ ایفیشینٹ ہوں, یہ کلائمیٹ سمارٹ ہوں. ہماری جو ٹاؤن پلاننگ ہے, مطلب اگر آپ نیدرلینڈس کو دیکھیں تو میں ابھی کسی کا کامنٹ پڑھ رہا تھا, ایک بہت بڑے ٹاؤن پلانر ہیں کینیڈا میں بیسڈ, انہوں نے کہا کہ دیر از این انفراسٹرکچر اینڈ دین دیر از ڈچ انفراسٹرکچر. تو ڈچ جو ہیں وہ بڑی تیزی سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کر رہے ہیں ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کے ساتھ. تو ایک جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کی چونکہ ظاہر ہے ان کی بھی کنزمپشن بڑھنی ہے, ان کو وہ جو گرین ٹیکنالوجیز ہیں وہ چاہیے. اب وہ پرانے والی ٹیکنالوجیز نہیں چاہیے جو ہائی ایمیشنز کے ساتھ کام کرتی تھیں. سو پرہیپس ایک یہ جو آسپیکٹ ہے کہ گرین ٹیکنالوجیز میں اور گرین گروتھ کے لیے ان کو اسسٹ کیا جا سکے. علی شیخ صاحب, ہم واپس آپ کے پاس ہی آتے ہیں انہی سوالوں کو لے کر. ہاؤ you see what should be Pakistan's strategy at the external front as well as پاکستان کا تو آپ نے کافی ڈیٹیل سے جواب دیا, لیکن اگر مزید بھی بات ایڈ کرنا چاہیں, لیکن انٹرنیشنل بھی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ how should Pakistan, government of Pakistan move, how they should position themselves. جی علی شیخ صاحب. دیکھیے مختار صاحب نے 16 آنے یہ سکہ بند باتیں کی ہیں, میں اس میں ایڈ نہیں کر سکتا. آپ کی ٹیکنالوجی والی بات کے اوپر میں ضرور ریئیکٹ کرنا چاہتا ہوں. there is a technology and then there is a Dutch technology. اور چونکہ میں اس چیز کا بہت کین ہوں کہ فارن پالیسی is always a reflection of your domestic policies. If you have peace at home, you'll be at peace abroad. If you're a responsible citizen inside, you'll be a responsible citizen in the global. اگر گھر میں آپ نے خنجر اٹھائے ہوئے ہیں, بندوقیں اٹھائی ہوئے ہیں, ٹیررزم کر رہے ہیں, لاڈلے پالتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو گلوبلی اسی کی مینیفیسٹیشن ملیں گی. تو اس لیے جو میں بار بار ڈومیسٹک کو ایمفیسائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس کی ایک بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ اینڈ آف دی ڈے climate vulnerability is an extremely local issue. There cannot be a top-down planning for it. لوکل ایشو کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہماری لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, لوکل میونسپل سروسز نہیں ہیں جن کو آپ انوائرمنٹل سروسز کہہ لیجیے, جب تک اس لیول کے اوپر انکروچمنٹس کو, ایکو سسٹمس کو, فارسٹ کو, اسپیشیز کو آپ لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, لوگوں کے ہیملیٹس یا ولیجز یا کمیونٹی یا ٹاؤن پلاننگ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کریں گے, آپ کی ریزیلینس بلڈ نہیں ہو سکتی. تو دس ٹرولی از ون کمیونٹی ایٹ اے ٹائم, اور اسٹیٹ کا فنکشن ہوگا کہ اس کو وہ انیبل کرے, خود پروجیکٹ مینجمنٹ کرنے کے چکر میں نہ پڑ جائے. تو اگر وہ ایک انیبلنگ فنکشن میں آ جائے تو between now and next monsoon, I hope next one will not be as severe, we should have a resilience plan budgeted for each community. And we can go on global, کیا اس کو کہتے ہیں, engagement with counterparts, whoever they are. We mean business, we have a very large population to protect and it's a very, کیا سے کہتے ہیں, vulnerable, congested part of the world. جو میں نے 29 ملکوں کی آپ کو 49 countries کی جو example دی تھی, شاید ساروں کی population مل کے پاکستان جتنی نہ بنتی ہو. Actually it is also possible کہ جتنے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کے وکٹمز ہمارے ملک میں ہوں گے شاید ان 49 کنٹریز میں مل کے بھی نہ ہوں. اس کے باوجود ہمارے پاس اپنا بزنس کیس کو نہیں ہے, کسی سے جا کے پیسے مانگتے ہوئے اب چوک کے بکاری کی طرح تو نہیں مانگ سکتے. ایز اے سوورن کنٹری وی نیڈ ٹو بی. اس میں ٹیکنالوجی کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے there are many layers of technology. اگر میں آپ نے ڈچ ایگزامپل دی, ان کی vertical agriculture probably earns more foreign exchange than Pakistan's entire agriculture sector. ان کا جو ڈیلٹا مینجمنٹ ہے, پاکستان refused to join, not refused to join, ignored and never joined, and دنیا کے 10 ڈیلٹاز کا ایکسپیرینس وہاں پہ ہے جس کو ہم نے ہارویسٹ نہیں کیا. مجھے جو سمپل ٹیکنالوجیز ہیں,
میں اختر حمید خان یا کسی اور کا نام نہیں لینا چاہتا کہ میں اسکیل کی بات سوچ رہا ہوں اپنے ذہن میں، بٹ اسینشلی بات تو یہ ہے نا کہ ون ہوم ایٹ اے ٹائم. ڈو آئی ہیو ٹیکنالوجیز ٹو میک دیئر ہاؤسنگ ریزیلینٹ؟ اب ایک دم سے جب سندھ میں مجھے اتنی بورڈس نظر آتی ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں پہ بورڈس اتنی ساری کہاں سے آ گئی. اس میں تو ایک ویل ڈیفائنڈ کچا ایریا وہاں پہ تو مجھے سمجھ آتی ہے، باقی کہاں سے آ گئی؟ اٹ اسینشلی مینس کہ مجھے نہیں پتا in 50 years time we see many houses in Sindh along the lines that we see in Southeast Asia جو وہ ووڈن سٹیکنگز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، نیچے سے فلڈ جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، مگر وہ لوگ اوپر اپنے ایسٹس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. بنگلہ دیش نے ڈیزاسٹر کے سینٹرز بنا لیے جہاں پہ انہوں نے دو منزلہ بنا لی، دوسری منزل پہ پہلی منزل پہ جو لائف سٹاک کو پروٹیکٹ کر لیا، اگلی منزل پہ کمیونٹی چلے گئی، ادروائز اٹ واز اسکول. سو ویل ہیو ٹو تھنک آف ویری سمپل ڈاؤن ٹو ارتھ ٹیکنالوجیز that can reach out very large segments of society. Kindly remember کہ ہمارے ایکو سسٹمز بہت ڈائیورس ہیں. اس میں گلوف سے لے کر یہ جو سندھ میں آج کل دیکھ رہے ہیں، جو بلوچستان میں دیکھا، جو کوئی سلیمان میں، صدرن پنجاب میں دیکھا، there's an amazingly complex landscape that we have. اس کے لیے ہمیں لوکل آنسر چاہیے ہوں گے، اٹانومی دینی پڑے گی ہمیں ایٹ ٹو دی تھرڈ چیپٹر آف آور کانسٹیٹیوشن وچ از سب پروونشل لیول. سوری یہ جاب تھوڑا سا لمبا تھا. سب پروونشل لیول کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان کے لیے جیسے آپ کا نیشنل فائنانس ایوارڈ ہے، ڈسٹرکٹ لیول کے ایوارڈ نہیں بنتے، ان کو ریسورسز نہیں جاتے، اس وقت تک ہم یہ ایک وشیس سائیکل بنا ہوا ہے، پرابلی سے نکلنا بہت مشکل ہوتا جائے گا ہمارے لیے. تھینک یو. بہت شکریہ شیخ صاحب. اگر کوئی اور اس میں حاضرین میں سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہے، کچھ پوچھنا چاہیں ایکسپرٹ سے، تو یو آر موسٹ ویلکم. ادروائز ہم پھر اس کو ایک کنکلوژن کی طرف چلیں گے. بہت اچھی گفتگو رہی. میرا خیال ہے کہ نئے ایونیوز ہمیں سوچنے کو ملے، خاص طور پہ انٹروسپیکشن کا. جیسے شیخ صاحب نے اس کا تذکرہ کیا کہ پاکستان کو اپنی لوکل کیپیبلٹیز، لوکل جو جسٹس کے جو ان کا سسٹم ہے، ریسورس ڈسٹریبیوشن کا، جو ہمارا ڈیولپمنٹ کے جو ماڈلز ہیں، we have to really rethink and we have to make them climate smart. This is the right time. This is perhaps a wake up call for Pakistan کہ آپ اپنی تمام مشینری کو، جو ڈیولپمنٹ کی مشینری ہے، ریسورس ایلوکیشن کی مشینری ہے، اور وہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس جو آپ کو چاہیے پروونشل لیول پہ، جو سب نیشنل لیول پہ، ڈسٹرکٹس کی سطح پہ، اسی طریقے سے آپریٹ کر رہے ہوں جیسے آپ کا فیڈرل سٹرکچر کر رہا ہے. سو اور شاید یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ کل جو ہمارا دی نیوز آن سنڈے میں ہم نے ایک آرٹیکل بھی کنٹریبیوٹ کیا کہ پاکستان میں شاید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی ضرورت ہے، کہ آپ نے تھرڈ ایئر آف گورنمنٹ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے، اور سرٹن میونسپل فنکشن، سرٹن ڈیولپمنٹ فنکشنز بائنڈنگ ہونا چاہیے کہ وہ سب نیشنل لیول پہ ہوں، اور ان سٹرکچرز کو پروٹیکشن دی جائے. یہ نہیں کہ آپ مسلسل کئی سال آپ الیکشنز نہ کروائیں، آپ لوکل گورنمنٹس نہ بننے دیں. مطلب آپ نے لوکل کیپیسٹیز کو بنانا کیا، ہم نے پاکستان میں ان کیپیسٹیز کو بنایا اور ساتھ ساتھ اس کو بگاڑتے گئے اور اس کو تروڑ مروڑ کے رکھ دیا. شاید یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں، جس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اب ہم مختار صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. مختار صاحب آپ اس کو کنکلوڈ کیجئے. ان دا مین ٹائم شیخ صاحب اگر آپ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجئے، کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہو تو اس کو ہم کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے. جی مختار صاحب پلیز. جی میرے خیال میں بہت اچھی گفتگو رہی ہے، اور اس میں جو میجر ٹیک اوے ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے ملک کے اندر اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرتے، جو شیخ صاحب نے بات کی ہے، اپنے ملک کے اندر ایک انصاف کا اچھا نظام کے جس کے ذریعے سے ایک غریب آدمی کو بھی تحفظ کا احساس ہو اور وہ اپنے آپ کو ایک برابر کا شہری محسوس کرے، جب تک وہ نہیں ہوتا، جب تک ہماری ریسورس ڈسٹریبیوشن اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ایک جو ولنریبلز ہیں ہم ان کا بھی خیال نہیں کر رہے، تو ہم دنیا سے کس طرح سے انگیج کر سکتے ہیں ایفیکٹولی، چونکہ ہماری فارن پالیسی بھی ہمارے ڈومیسٹک سسٹم کا ریفلیکشن ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ کی ٹیک اوے ہے. اور دوسری ٹیک اوے شاید یہی ہے کہ
ایک ہمارے ملک کے اندر بھی ایلیٹ کیپچر ہے کے اندر بھی، اور ایک جو ولنریبل ہیں وہ گلوبل نارتھ میں بھی ہو سکتے ہیں، ساؤتھ میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ولنریبلٹی کئی حوالوں سے کئی طریقوں سے متعین ہوگی، اور اس میں بڑی حد تک ہمارا کردار جو ہے ہماری ڈیولپمنٹ پلاننگ کا ہے کہ ہم نے کس طرح سے وہ ڈیولپمنٹ پلاننگ کی ہے، کس طرح سے اڈیپٹ کیا ہے یا میل اڈیپٹ کیا ہے. تو ایک مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی ٹیک اوے ہے. اور تیسری یہ کہ ایک لوکل ایکشن جو ہے وہ میٹیگیشن کا یا اڈیپٹیشن کا وہ لوکل لیول پہ ہونا ہے، اور لوکل لیول پہ اس کے لیے ہمیں کیپیسٹیز چاہیے، ریسورسز چاہیے، وہ پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے سے ہو یا جو بھی اس کے میکنزمز ہوں، فائنانسنگ کے کئی ماڈلز ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہمیں وہ کیپیسٹیز چاہیے، اور ان کے مینڈیٹ میں کلائمیٹ چینج میٹیگیشن یا اڈیپٹیشن وہ اس کو ڈالنا ضروری ہے. فیڈرل پروونشل ٹیئرز کا کردار بیک سٹاپنگ کا، ٹیکنیکل سپورٹ کا وہ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ کی ٹیک اویز ہیں. اس پہ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں شیخ صاحب یا کچھ اور پارٹیسپینٹس؟ ڈاکٹر شیری نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر شیری he hails from India but he has been living in Australia for I think for a long time. ڈاکٹر شیری اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں اکنامکس آف کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں بات ہے تو آپ ضرور کیجیے، پھر ہم علی شیخ صاحب کی طرف چلتے ہیں کنکلوژن کی طرف. تھینک یو جبیر صاحب، میں تو سننے کے لیے آیا تھا، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. I think it's not an issue just for Pakistan, it's the issue for the entire region, rather the entire developing / underdeveloped world. We are already facing income inequality. That's, I think, the biggest problem of modern era. That's the biggest bad thing of capitalism. It's winners take all. اور یہ جو کلائمیٹ کرائسس آیا ہے دیٹس گوئنگ ٹو ایگزربیٹ دس ایشو. جو ہے جو کلائمیٹ جسٹس اسی سے ہے کیونکہ اس کا بانڈ جو ہے، جو اس کا فال آؤٹ ہے وہ ووٹ ہی جاتا ہے، اور جو سوسائٹی کے 1% اور لیس دین 1% ہے دے آر ایکچولی ناٹ کنٹریبیوٹنگ ایٹ آل، rather they are gaining more and more. So مختار صاحب نے جو بات بولا تھا، I think and I believe in the core of my heart, there is one thing I learned from economics is that you need justice, you need social justice, you need a nizam of justice where people can get justice irrespective of their socio-economic or political status. And if we don't have that, then it's always going to be elite capture. Doesn't matter which country we are talking. And the story is going to be in mukhtalif form, but the story of extortion, exploitation is going to be same, rather it's going to be more and more worse thanks to climate change. Thank you. Thank you, Dr. Shiri. Thank you very much for joining us and laying emphasis on social justice as fairness, that this uneven distribution of impacts of climate change must be addressed, and those people who are most vulnerable, whether they have contributed or not, perhaps vulnerabilities should be addressed, and the people who have the right kind of skills, resources, they must contribute in protecting the population which is vulnerable. This is not only a climate crisis, is actually a human crisis, and we need to look into this crisis in this fashion. جی علی شیخ صاحب آپ پلیز کنکلوڈ کیجیے گا اور پھر ہم اجازت چاہیں گے حاضرین سے. I just want to thank you for this opportunity, for this very rich discussion. I learned tremendously, and I think we have raised more questions than we have the answers for. And we hope that this discussion about the justice issue in different contexts such as climate continues, because justice will have to be a central anchor of our society. Thank you so much. جی بہت شکریہ حاضرین، آپ کا بھی بہت شکریہ. مختار صاحب آپ نے تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر شیری آپ کا شکریہ. ایرک بھی ہمارے ساتھ پہلے موجود تھے. حاضرین کا بھی بہت شکریہ. علی شیخ صاحب نے ہمارے اس تصور کو کہ شاید کلائمیٹ جسٹس ایک ایسی چیز ہے جس پہ پاکستان
کو کچھ خیرات ملے گی اس کو بھی ہمیں سوچنے کی طرف آمادہ کیا کہ آپ دوبارہ سے اس کو دیکھیے, اس کو ریوزٹ کیجئے, اپنی ڈومیسٹک کیپیبلٹیز کو بڑھائیے, اپنی سوچ کو, سمجھ کو, اپنی ترقی کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور کلائمیٹ سمارٹ چیزوں کی طرف جائیے. میرا خیال ہے یہ ٹیک اوے ہے اور بڑا اسی کی بنیاد یہاں پہ بھی ہم اس کو ختم کریں گے, لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ ہم کچھ ہی وقت میں دوبارہ کلائمیٹ چینج کے اوپر مزید بات چیت کریں گے اور اس کے اوپر جتنی بھی پالیسی آپشنز بنتی ہیں وہ حکومت کے سامنے بھی رکھیں گے, سول سوسائٹی کی طرف سے بھی اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سے. خدا حافظ.